ہمارا ستلج مکمل ڈرائی ہے ایکسیپٹ فار فیو ڈیز ان فلڈز، وہ بھی جب بڑے فلڈز آتے ہیں تو کچھ پانی آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے راوی کے اندر بھی پانی ہمارے پاس نہیں آتا. تو وہاں پہ جو ہمارے رقبے یا جو ہماری کینالز، جو ہماری اریگیشن کینال سسٹم ہے، ان کو پانی دینے کے لیے وہ پانی ہم جہلم کا اور انڈس کا اور چناب کا ہی لے کے جاتے ہیں. تو یہ اسی انالوجی کے اوپر اگر وہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو لینے کا سوچ بھی رہا ہے اور ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، تو اس بات کو گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور اس میں آپ کے ساتھ یہ واضح کروں کہ جس پروسیڈنگ کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا جو ہم نے 2016 سے شروع کی ہوئی ہے، اس پروسیڈنگ میں ویپنائزیشن آف واٹر کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ ہے جی، یہ اپنا یہ 8 اگست 2025 کا، جو کہ پبلک ڈومین کے اندر اویلیبل ہے. اس میں ویپنائزیشن آف واٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انٹرنیشنل ٹریبیونل ہے یہ کورٹ آف آربیٹریشن، جس کے اندر 5 ججز ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک باؤنڈری ٹریٹی ہوتی ہے. تو باؤنڈری ٹریٹیز جو لوگ انٹرنیشنل لاء کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری ٹریٹی ایسے ہوتی ہے کہ جب تک 2 ملک موجود ہیں جن کے بیچ میں کوئی باؤنڈری ڈرا ہوئی ہوئی ہے تو وہ ٹریٹی اسی طرح سے چلتی رہے گی اور اس کی اسی طرح سے پاسداری ہوتی رہے گی. تو دیر فور یہ ٹریٹی ان پلیس ہے. اس ٹریٹی کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ انڈیا اگر یہ سوچے کہ وہ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کرے گا تو وہ اس کے ارادے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ وہ بھی اس کو بالکل وہ اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرے.